غزوہ بدر دنیا کی فیصلہ کن جنگوں میں شمار ہونے والا مرکہ اسلام کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دوری پر بدر حنین کا میدان موجود ہے، جہاں تقریباً 1400 سال قبل ایک ایسا مرکہ پیش آیا جسے دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جنگ میں شامل افراد کی تعداد بہت کم تھی، تاہم اس جنگ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں بھی اس دن کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کی نوزائیدہ ریاست مدینہ کے لیے سیاسی، عسکری اور معاشی اعتبار سے کتنی اہم تھی، مگر اس سے قبل یہ جانتے ہیں کہ بدر کا میدان کیوں اہم تھا اور اس کا نام کیسے پڑا۔ بدر کا میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک بیضوی شکل کا 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس میدان کی ایک تاریخی اور معاشی حیثیت پہلے سے ہی موجود تھی، اور وہ یہ کہ یمن سے شام تک کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی تھی، جس پر قافلے سفر کیا کرتے تھے، جبکہ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے تھے۔ بحیرہ احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کا نام بدر رکھنے کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہاں بدر بن یخلد نامی ایک شخص نے ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی بے حد شفاف تھا۔ روایت ہے کہ اس کنویں میں چاند کا عکس بھی نظر آتا تھا، اور چونکہ چاند کو بدر بھی کہتے ہیں، اس لیے دونوں نسبتوں سے اس مقام کا نام بدر پڑ گیا۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق اسلام سے قبل کے زمانہ جاہلیت میں اس مقام پر ہر سال 1 ذی القعدہ سے 8 ذی القعدہ تک ہر سال ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ وہ کیا عوامل تھے جو بدر کی جنگ کی وجہ بنے؟ ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ کے سردار مسلمانوں کے مخالف تھے، تاہم مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کی فضا بننے میں ایک سے زیادہ عوامل شامل تھے۔ رجب 2 ہجری میں مکے کا ایک سردار عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو پیغمبر اسلام نے مقامی روایات کے مطابق اس اتفاقی قتل کا خون بہا ادا کر دیا، لیکن مکے میں مقیم سرداران قریش اس قتل پر مشتعل ہو گئے۔ ایک واقعہ شعبان 2 ہجری میں پیش آیا جب قریش کا مال و دولت سے لدا ایک قافلہ شام سے مکے آ رہا تھا، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جس نے مکے کی جانب ایک قاصد دوڑایا، جس کے جواب میں مکے سے اہل قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق ہوا یوں کہ شام سے واپس آنے والا یہ قافلہ بخیر و عافیت مکہ پہنچ گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل قریش مدینے کی جانب بڑھنے والے اس قافلے کو واپس بلا لیتے، مگر ابو جہل کے اصرار پر اہل قریش مدینے کی جانب بڑھتے رہے، اور 16 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ان افراد کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور یہ تمام افراد اسلحہ بند تھے۔ قریش مکہ کی روانگی کی اطلاع کے بعد پیغمبر اسلام نے بھی 12 رمضان کو بدر کا رخ کیا۔ وہ 17 رمضان 2 ہجری کے مطابق 13 مارچ 624 کو 313 افراد کے ساتھ بدر کے قریب پہنچے۔ اس وقت بھی قریش کے چند سلاجو آدمیوں نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، مگر ابو جہل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور مقابلے کے لیے صفیں بن گئیں۔ جنگ کا آغاز اور انجام۔ مسلمانوں کی صف بندی کے مطابق میمنہ کے سالار حضرت زبیر بن العوام اور میسرہ پر حضرت مقدار بن عمرو تعینات تھے، جبکہ لشکر کے سردار خود پیغمبر اسلام تھے۔ لشکر کے پچھلے حصے یعنی ساقہ کی کمان حضرت قیس بن سسیہ کے سپرد تھی۔ فوج کا سب سے بڑا نشان یعنی پرچم حضرت مصعب بن عمیر اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کا حرف شناخت منصور امت تھا۔ عرب دستور کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی لڑائی سے ہوا، جس میں قریش کے 3 جنگجو ہلاک ہوئے، اور پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی دونوں عمر انصار لڑکوں معوذ اور معاذ نے مکہ کے ابو جہل کو بھی ہلاک کر دیا۔ دوسری جانب جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ اگرچہ اہل قریش تعداد میں کہیں زیادہ تھے، لیکن انفرادی لڑائی کے بعد پیغمبر اسلام کے حکم پر مسلمانوں کے لشکر نے قریش پر یکدم حملہ کیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران قریش کے کئی اہم افراد ہلاک ہوئے، جن کی مجموعی تعداد 70 تھی۔ ان 70 میں سے بھی 36 کو تنہا حضرت علی نے ہلاک کیا تھا۔
اہل قریش کے 70 افراد گرفتار بھی ہوئے، جن کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے 4,000 درہم فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ جنگ بدر کی اہمیت۔ اس جنگ کی اہمیت کئی حوالوں سے تھی، اور شاید اسی لیے اس کا شمار دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی لڑائی نہیں تھی۔ کیمبرج کی تاریخ اسلام کے مطابق اس جنگ کے نتائج کی اہمیت سیاسی بھی تھی اور مذہبی بھی۔ کتاب کے مطابق ایک جانب مکہ کے درجنوں ایسے اہم رہنما ہلاک ہوئے جن کی انتظامی اور تجارتی مہارت کا کوئی نام البدل نہ تھا۔ کیمبرج کی تاریخ اسلام میں لکھا گیا ہے کہ تعداد کی اکثریت کے باوجود مکہ کی شکست نے ایک طرف ان کا اعتماد اور رتبہ کم کر دیا تو دوسری جانب اس جنگ کے بعد مکہ کے تجارتی راستے کو لاحق خطرات بھی واضح کر دیے، کیونکہ مکہ کی تمام تر دولت کا انحصار اسی تجارت پر تھا۔ یعنی قریش کی شہرت بری طرح مجروح ہوئی اور ان کی شام کی تجارتی شاہراہ بھی غیر محفوظ ہو گئی، اور یوں دیگر قبائل میں بھی ان کی وقعت کم ہوئی۔ اس جنگ سے اہل مکہ کو یقیناً ہر پہلو سے نقصان ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوا وہ عزت و وقار کا نقصان تھا۔ قریش مکہ کو جزر العرب میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ عرب کے سابقہ نظام کے دائی اور محافظ مانے جاتے تھے، لیکن ان کو ایک بالکل نئے نظام کی علمبردار چھوٹی سی تربیت یافتہ جماعت نے شکست دے دی تھی۔ روایات کے مطابق جزر العرب کے دور دراز علاقوں میں اس شکست کا ذکر ہونا بدیہی تھا، چنانچہ بدنامی سے بچنے کے لیے اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ اس شکست پر خاموش سوگ منایا جائے گا، اور کوئی بھی اپنے مقتولین کی یاد میں اشعار میں گریہ و نوحہ نہ کرے گا۔ اس خاموش سوگ کے ساتھ ساتھ یہ عزم برقرار رکھا جائے کہ بدر کی شکست کا بدلہ جلد از جلد لیا جائے گا۔ کیمبرج کے مطابق دوسری جانب مسلمانوں کے لیے اس جنگ کا نتیجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اور ان کا مذہب حق پر اور برتر ہیں، اور یوں ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے اور مدینے کی ریاست مستحکم ہوئی۔ اس فتح نے مدینے میں بسنے والے یہودیوں کو بھی مرعوب کر دیا۔ واضح رہے کہ عسکری اعتبار سے بھی یہ جنگ بہت اہم تھی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی قیادت میں ایک جنگ لڑی، اور اگر اس میں مسلمانوں کو شکست ہوتی تو ممکن تھا کہ اسلام صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کا نام دیا۔ دائرہ معارف اسلامیہ نے تجزیہ کیا ہے کہ یہ جنگ اس اعتبار سے فیصلہ کن تھی کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہلی مرتبہ قوت آزمائی کا موقع ملا، اور مد مقابل کی اسلحے اور افراد کی کثرت کے باوجود فتح سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور عزم بلند ہو گئے۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جزر العرب کے دیگر قبائل مسلمانوں کی قوت سے مرعوب ہوئے، اور انہیں مسلمانوں کی حقانیت پر یقین آ گیا۔